میں نے کہا نا کہ وہ پچھلے شیطان دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. کس کے ماتھے پر لکھا تھا نو دائی سیلف؟ سقراط نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو. تو انہوں نے شروع کیا ہے شو دائی سیلف سے. میرا خیال اردو میرا وجود، اردو میرا خیال اردو میرا وجود. دادا حضور کہنے لگے کہ اپنے زمانے میں تو ہم 1 روپیہ لے کے کسی دکان میں جاتے تھے اور اس کے بدلے میں 10 چیزیں لے آتے تھے. تو پوتے سے جواب ملا کہ اب یہ حرکتیں نہیں چلتی، اب ہر جگہ کیمرے لگ گئے. بہرحال مذاق کی بات اپنی جگہ، لیکن آج ہماری گفتگو جنریشن گیپ اور پیڑھیوں کے تصور پر ہی رہے گی. پیڑھیوں کے تصور کی تاریخ قدیم ہے اور قدیم ترین ادب میں بھی اس کا ذکر ہمیں بارہا ملتا ہے. اسے مخصوص ثقافتی اور تاریخی حالات سے جوڑا جاتا ہے. عام مشاہدہ ہے کہ ہر آنے والی پیڑھی کسی نہ کسی طور اپنی پچھلی پیڑھی سے مختلف ہوتی ہے، اور نوع انسانی کی بقا اور فکری ارتقاء کا دار و مدار بھی اسی فرق پر، اسی اختلاف پر ہے. ایک نام یہاں پر آتا ہے ایمینڈا گرینیئر کا. میں یہ لنکس جو ہیں اور یہ نام آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی شیئر کر دوں گا، تو وہاں سے آپ کو ایگزیکٹ ٹیکسٹ بھی مل جائے گا. یہ 2007 کے جریدے برائے معاشرتی مسائل میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہر پیڑھی اپنے ساتھ اپنا جسے کہنا چاہیے کہ لنگوسٹک ماڈل، اپنے لسانی نمونے بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، جو مختلف لوگوں کے مابین، مختلف عمروں کے مابین کئی غلط فہمیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ضعیف اور کم عمر افراد میں گفت و شنید کے مختلف طریقے ہمارے عام مشاہدے میں ہیں. یہاں پر بھی بلکہ میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا چلوں. ایک عام محاورہ ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں نا آپ فلاں سے شادی کرو گے، کہنے لگے کر ہی نہ لوں. یہ کر ہی نہ لوں کے معنی آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال میں تبدیل ہوئے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہو ہی نہ جائے کہ معنی یہ ہوتے تھے کہ اس میں خدشہ ہے کہ کہیں یہ کام نہ ہو جائے. اب ہم نگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کر ہی نہ لوں. تو کہنے کا مقصد یہ وضاحت اس لیے کہ نسلیں جو ہیں، جو پیڑھیاں ہیں، وہ اپنے لنگوسٹک ماڈلز بھی، اپنے لسانی نمونے بھی اپنے ساتھ تیار کرتی ہیں. کارل مینیم 1952 میں شائع ہونے والی ایک کتاب، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے علاوہ یہاں پر 2 بھائیوں کا نام ہے، ہو اور اسٹراس. یو کین ایزیلی گوگل اٹ. یہ جنریشنز کے حوالے سے، پیڑھیوں کے حوالے سے اہم ترین نام اس لیے ہے کہ جو ٹرم جنریشن گیپ ہم مستقل بارہا سنتے آ رہے ہیں نا، وہ شاید انہی کی پیدا کی گئی ہے. مختلف جنریشن کے نام انہوں نے ہی دیے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ایک نسل کی لوگوں کے اندر مماثلتوں پر جو بحث ہے، سملیرٹیز پر اور ڈیفرنسز پر بحث انہی دونوں حضرات کی گئی ہے. یہی جو پیدا ہونے والا تناؤ ہے دونوں جنریشنز کے درمیان، تینوں جنریشنز کے درمیان، یا ان جنریشنز کے درمیان جو ایک ہی زمانے میں ایک ساتھ ڈویل کرتی ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک ساتھ رہتی ہیں، ان کی اسٹڈیز ہمیں مدد دیتی ہے آنے والے وقت میں جو ہمیں مشکلات، جن معاملات کا سامنا کرنا ہے، ان کے لیے تیار ہونے میں ہمیں مدد دیتی ہیں. ہم یہاں پر قریب ترین اگر ابتدا کر سکتے ہیں تو 19 سینچری سے کر سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اوائل سے اگر ہم جائزہ لینا شروع کریں تو سب سے پہلے جو ہمارا واسطہ جس نسل سے پڑتا ہے، اس کو لکھنے والوں نے گمشدہ نسل لکھا ہے، The Lost Generation. یہ پہلی جنگ کے متاثرین ہیں، جن میں جو بڑے بڑے نام ہیں اگر اندازے سے آپ کریں تو ہٹلر بھی ان میں شامل ہیں اور ٹی ایس ایلیٹ بھی اسی جنریشن میں شامل ہیں. ہٹلر اور ایلیٹ کے متاثرین کو دی گریٹ جنریشن، عظیم نسل کہا گیا ہے. یہ گمشدہ نسل کے بعد اور خاموش پیڑھی سے پہلے والی آبادی کا ایک حصہ ہیں جو گریٹ ڈپریشن سے گزرے. اور خاموش پیڑھی، اس پیڑھی کو دی سائلنٹ جنریشن، دے آر کالڈ دی لکی فیو، اس نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو جنگ عظیم دوم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد زمانے میں آئے. یعنی 1928 سے لے کر 1945 تک پیدا جو ہونے والے ہیں. بیبی بیومرز جنہیں می جنریشن بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1946 اور 1964 تک پیدا ہوئے. یہ
گفتگو سننے والوں میں اکثر کے نانا اور دادا کا تعلق بھی اسی جنریشن سے ہوگا۔ اچھا، یہاں میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا چلوں، بلکہ یاد دلاتا رہوں، جن لوگوں کو دلچسپی ہوگی وہ اس گفتگو کو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ یہ مطلب آرٹ میں جن لوگوں کو دلچسپی ہے نا، وہ ان جنریشن کی اگر آرٹسٹک موومنٹس دیکھیں گے نا تو ذکر ملے گا یہاں پر ڈاڈاازم کا۔ ڈاڈائسٹ مینیفیسٹو بھی ضرور پڑھیں، اس کو بھی میں یقیناً شیئر کرتا ہوں۔ یہ وہ آرٹسٹ تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی مطلب مانا وانا سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، اتنے ڈپریشن کے بعد، دونوں جنگوں کے بعد انسانیت سو رہی ہے، ہمیں صرف اس کو جگانا ہے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب قسم کا آرٹ کریٹ کیا، مطلب ٹوائلٹ سیٹ پر سائیکل کا پہیہ رکھ دیا، کہنے لگے کہ آرٹ ہے۔ بنیادی مقصد ان کا تھا کہ ابھی انسان سو رہے ہیں، انہیں چونکانا صرف ہمارا مقصد ہے۔ بہرحال یہ ایک ایکسٹرا ڈسکشن تھی، ڈاڈائزم سریلزم میں بدلا، اس پہ ہم ایک اور لیکچر رکھیں گے۔ واپس آتے ہیں جناب، دوسری جنگ عظیم کے بعد شرح پیدائش میں اضافہ دیکھا گیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، شاید وہ ڈونٹ وار میک لو والے فلسفے پہ شاید زیادہ سے زیادہ توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ نسبتاً بڑے پیمانے پر آباد ہیں۔ ابھی میں نے عرض کی نا کہ یہ گفتگو سننے والوں میں زیادہ تر کے والد اور دادا کا تعلق جو ہے وہ اس پیڑھی سے ہوگا، یہ آپ عام طور پہ آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ جنریشن ایکس یعنی مختصراً جین ایکس اور بومرز کے درمیان کافی ہم نے ہم آہنگی دیکھی۔ اس نسل کو عام طور پر 65 اور 80s کے درمیان جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے، یہ وہ حضرات ہیں، ان کے درمیان پیدا ہونے والے افراد ہیں۔ اور یہ جین ایکس کی جو اصطلاح ہے یہ 1950 کی دہائی میں مختلف ذیلی ثقافتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی اور مختلف مقامات پر استعمال ہوئی۔ اس آج کے ہماری گفتگو کا جو اصل مدعا ہے وہ ان کے بعد آنے والی دو پیڑھیاں ہیں، جن میں سے ایک ہمارا آج ہے، ہم لوگ ہیں، اور دوسرا ہمارا آنے والا مستقبل ہے، دوسرا ہمارا کل ہے۔ ان کا نام جنہیں محققین نے عام طور پہ یہ ٹرم آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، یہ ملینیل کی ٹرم جن کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی 1980 سے لے کر 1995 والے، 1980 سے 1995 جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور جنریشن الفا جنہیں 96 اور 2000 والے جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ ان دونوں کی جو پروڈکٹ ہے یقیناً وہ ہمارا مستقبل ہے۔ سرسری تجزیہ کرنے کی خاطر ہم انہیں ایک فرضی نام دیتے ہیں، یا بلکہ یوں کہیں کہ میں انہیں ایک فرضی کردار حضرت کل کے نام سے یاد کروں گا۔ اب تک کی گفتگو میں کچھ نہیں ہوا، اب تک کی گفتگو میں صرف وہ ریکارڈ، صرف آپ کو وہ نام بتائے گئے کہ جس طرح سے آج تک کی جنریشن کو ریکارڈ کیا گیا۔ اب جناب یہ جو حضرت کل ہیں، جن کی پیدائش ہی ایک گلوبل ویلیج میں ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کا یہاں دھیان رکھیں کہ حضرت کل کی پیدائش سے پہلے ہی جو ایسٹ اور ویسٹ کا فرق تھا، جو مشرق اور مغرب کا فرق تھا، وہ بالکل لایانی ہو چکا ہے، اور اس لایانیت کا کامیوں کی ایبسرڈیٹی سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ مانا یہ فرق مٹ چکا ہے۔ حضرت کل 90 کے کسی مہینے میں پیدا ہوئے، 90s کے بعد پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کرکٹ میچ ٹیلی ویژن پر دیکھنے کے دوران اینٹینا بیٹھ جاتا تھا، اینٹینا نہیں بیٹھ جاتا تھا، کوا بیٹھ جاتا تھا اینٹینے پہ، اور پھر ہم ایک بھائی نیچے سے آواز لگاتا تھا اور دوسرا بھائی، یہ بہت کم لوگ اس بات سے ریلیٹ کر پائیں گے۔ اس مصیبت سے زیادہ تر لوگ تب تک نجات پا رہے تھے، یہاں حضرت کل چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس وقت نا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ، میرے خیال سے اب وہ 30 پلس لوگ ہوں گے جو یہ اینٹینے والا ٹی وی استعمال کر رہے ہیں، جو کیسٹ استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جو لوگ رینگ رہے تھے نا، ابھی چلنا جنہوں نے شروع نہیں کیا تھا، حضرت کل سے مراد وہ اور ان کے بعد آنے والے حضرات ہیں۔ تب تک ان کے ہم عمروں کے مشاغل اور کھیل بدل رہے تھے۔ میدان میں فٹ بال اور کرکٹ یعنی اسپورٹس کی جگہ جو ہے وہ زیادہ تر اس نے ٹی وی گیمز نے، یا جو موبائل پر، ناٹ موبائل بٹ موبائل سے پہلے ہم ایکس باکس تو اب آیا ہے، اس سے پہلے جس طریقے کے ہم گیمز کھیلتے تھے، اسکرین پر کھیلے جانے والے کھیلوں نے میدان میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی جگہ لے لی تھی۔ اور یہی ہوتا تھا نا، آپ یاد کریں
یقیناً ہم دوستوں کو آواز دیتے تھے یار کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور گھر سے وہ لڑکا ایک آدھ لڑکا اترتا نہیں تھا، پھر 11 کھلاڑی پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی تھی. کیوں؟ ایک بیٹھ کے ٹی وی گیم جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا تھا، ننٹینڈو کھیل رہا ہوتا تھا. یہ بات کی یہاں کا ذکر ہے. میدان میں فٹ بال اور کرکٹ یعنی اسپورٹس کی جگہ اسکرین پر کھیلے جانے والے کھیلوں نے لے لی تھی. یوں حضرت کل جو اب تک اپنے محلے اور ارد گرد کے ماحول سے ہی واقف تھے، ایک وسیع تر دنیا سے جڑے، اور اس میں جہاں جہاں فزیکلی شاید کچھ نقصانات اٹھائے، وہاں اگر فوائد کا ذکر ہم کریں تو ایک عالمی احساس ذمہ داری ان کی شخصیت کا حصہ بنا، جن میں بہت اہم کردار ان اسکرین پر کھیلے جانے والے کھیلوں نے، ان گیمز نے لیا کہ وہ ہر شام جو تھے وہ 2 گھنٹہ کھیل کھیلتے تھے اور پھر دنیا کو بچانے کے لیے نکل پڑتے تھے اسی ایک خیالی دنیا میں. عظمت کے حصول کی بڑھی ہوئی خواہش نے جناب کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا، اور ساتھ ہی مستقل شاباشی اور داد حاصل کرنے کی چاہ نے بھی ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا. ریلیٹ آپ اس پرٹیکولر میوزک سے کریں، یقیناً سب ریلیٹ کر پائیں گے. کینڈی کرش کی جو ایک میوزک آتی ہے نا، جب آپ کچھ اس میں اسکور کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس کا ایک خاص اثر انسانی نفسیات پر ہے کہ اسے وہ شاباش ملتی ہے. میں اگر کوئی کتا ٹرین کرتا ہوں نا، کوئی پپی، تو وہ آواز سے بہت اچھا ٹرین ہوتا ہے. اس کو جب شاباشی دیتا ہوں تو وہ عمل بار بار دہراتا ہے، اور اس طرح اس سے میں اپنی مرضی کے کام کرواتا ہوں. وہ جس طرح کی ٹریننگ ایک پپی کی ہو رہی ہے نا اس کینڈی کرش کے ذریعے، اس طرح کی ٹریننگ انسانی شعور، انسانی دماغ کی اور حضرت کل کی ہوئی. حضرت کل 9 عمری میں داخل ہوئے، یعنی کہ جب یہ سمجھیں کہ 9 یا 10 سال کے ہوئے، تب تک دنیا ایک دوسرے کے مزید نزدیک آ چکی تھی اور آن لائن چیٹ رومز پیدا ہو چکے تھے. حضرت کل کی سماعتوں پر موڈیم سے آنے والی خلائی آوازوں کا قبضہ تھا، اور ان کی دوستیاں قوقاف کی حسیناؤں سے ہونے لگی تھیں. اب وہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے. ادھر والوں کے لیے ادھر والے قوقاف میں تھے، اور ادھر والوں کے لیے ادھر والے قوقاف میں تھے. کیا وہ شاہد ذکی صاحب کہتے ہیں اس بات کو اس طرح کے، وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں، اور جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے. میں ہوں خاموش کے اندر سے بہت خالی ہوں، دیکھنے والے پراسرار سمجھتے ہیں مجھے. بہرحال جی، ہم اپنی گفتگو پہ واپس آتے ہیں. ساتھ ہی ان کو برانڈز اور اداروں کے ساتھ بات اور گفت و شنید کے مختلف طریقے سکھائے گئے، اور اپنے وقت کو مختص کرنے کے اطوار بھی بتائے گئے. یوں حضرت کل ڈیجیٹل آبائی بن گئے. یہاں پر ایک اور کتاب کا اس وقت میرے ذہن میں ذکر نہیں آ رہا، لیکن میں ضرور اس کا لنک دوں گا، کہ جس میں جدید ترین ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں حضرت کل کے لیے جو ورکنگ آورز بنیں گے نا، وہ 7 یا 8 گھنٹے ایک ہفتے میں بنیں گے. اب اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ آسانی میں آ جائیں گے، اور اس میں بری بات یہ ہے کہ پھر وہ باقی وقت کا کیا کریں گے جو اتنا باقی وقت ہے. تو یہ باقی وقت میں کیا ہوگا؟ باقی وقت میں جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ بہت بوم کرے گی. نیٹ فلکس اور فلانا فلکس اور ڈماکا فلکس، ان چیزوں میں انسان زیادہ سے زیادہ کنزیوم ہوگا. اس سے بھی بہت جلد بور ہو جائے گا تو وہ ریئلٹی کی طرف آئے گا. ریئلٹی شوز بہت زیادہ ہونے لگیں گے، خطرناک حد تک آنے والے دنوں میں یہ بڑھ جائیں گے. اس کا عام مشاہدہ آپ لے لیں کہ اس وقت ہم زیادہ شوق سے، یا عوام الناس جو ہے وہ زیادہ شوق سے کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل دیکھتی ہے، یا ٹاک شو، جس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈیو پونے 3 کی طرح کچھ کردار دیے جاتے تھے. سیاستدان کا ایک کردار بنایا جاتا تھا، اسے بٹھایا جاتا تھا، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. کاروباری شخص کا ایک کردار، کرکٹر کا ایک کردار دیا جاتا تھا. اب یہ ریئل میں کھیل رہے ہیں بھائی. اب سچ مچ کا سیاستدان، سچ مچ کا کرکٹر سامنے جب تک بٹھاتے نہیں ہیں، تب تک چینلز کو، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو زیادہ توجہ نہیں ملتی. اخلاقیات اور اقدار بھی اسی حوالے سے تبدیل ہونے لگیں گی. پچھلے لیکچر سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں کانٹ کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اخلاقیات اور اقدار کا نتیجے کے علاوہ، ججمنٹ ڈے کے علاوہ اگر کوئی تصور ہے تو وہ بیکار ہے، وہ لا حاصل ہے. 14 سال کی عمر میں حضرت کل کے ہاتھ گوگل تک رسائی حاصل کر چکے تھے. دنیا کی معلومات اب ان کی انگلیوں کی پوروں پر تھی. گوگل نے دونوں جہانوں کے علوم کو یکجا کر دیا تھا. جناب کے
یعنی کہ دنیا بھر کے علم کو حضرت کے قدموں میں لا کے پھینک دیا تھا۔ دنیا کی معلومات اب ان کی انگلیوں کی پوروں پر تھی، جس کے دم سے حضرت کل جا بجا اپنے بڑوں کے آگے ای علم تو نہ دارت کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ علامہ سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ بھی بلکہ میں بیچ میں ای علم تو نہ دارت کا سنا دوں۔ آپ حضرات یہ کریں کہ یہ دو شخصیات کے نام ذرا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ خدا تعالیٰ کے ایک بہت عظیم اور بڑے بزرگ ہستی جنگلوں میں پڑھنے کے لیے، فکر کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، خدا کے نزدیک جانے کے لیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریٹریٹ کر کے غار حرا میں چلے جاتے تھے، ویسے ہی خدا کے بزرگ جو ہیں وہ عام بستیوں سے ہٹ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اپنی تمام کتابیں، تمام چیزیں لے کے، اور خدا کا ذکر کر رہے تھے کہ کہیں سے ایک فقیر آ نکلا۔ فقیر نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کا یا دنیاوی معلومات تو کچھ نہیں ہے، یہ ہے ہمارے پاس تو کتابیں۔ تو فقیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ان میں کتابوں میں کون سا علم ہے؟ تو جناب نے جواب دیا ای علم تو نہ دارد، یہ علم تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فقیر کو غصہ آیا، اس نے لات مار کے وہ تمام کتابیں دریا میں پھینک دیں۔ حضرت کو جلال آیا، حضرت جلال میں آ کے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی وہ جلال میں آ کے کھڑے ہوئے اس فقیر کو پکڑنے لگے تو فقیر نے دریا میں ہاتھ ڈالا، وہ کتابیں واپس لا کے ایسے ہی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ کتابیں سوکھی کی سوکھی، ان کی انک تک خراب نہیں ہوئی۔ تو اب حضرت نے سوال کیا کہ یہ کیا، یہ کون سا علم ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا ای علم تو نہ دارت، کہ یہ علم تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خیر بہرحال گفتگو ہماری کہاں تھی؟ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ گوگل کی وجہ سے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ ای علم تو نہ دارت جناب نے اپنے بڑوں سے کہنا شروع کیا۔ اسپارک نوٹس اور ویکیپیڈیا نے لائبریریز سنسان کر دیں۔ والدین اور اساتذہ ہی کو نہیں بلکہ انہوں نے انٹرنیٹ کو اپنے مرشد کی حیثیت سے جانا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کبوتر بازی سے لے کر اور کاروباری معاملات تک انہوں نے اپنے بزرگوں کا کہنا چھوڑ دیا۔ یعنی کاروباری معاملات کو چھوڑیں، کبوتر بازی کے لیے بھی نا ایک جو پرانا آدمی کچھ چیزیں بتا رہا ہے نا کہ ایسا ایسا ایسا، بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے چیزیں دیکھی، انہوں نے گوگل کی، نئی چیزیں وہ اس سے سیکھے، اور پرانے علم کو جہاں جہاں وہ درست کر سکتے تھے انہوں نے درست کیا اور مختلف واہموں سے آزاد کرایا۔ اور کئی جگہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے سے پچھلوں کو سراسر غلط ثابت کیا۔ 15 سال کی عمر میں حضرت کل فیس بک پر نمودار ہو چکے تھے۔ فیس بک کی پیدائش شاید اورکٹ سے ہوئی تھی۔ ہم اس زمانے سے موجود ہیں یہاں پر جب اورکٹ چلتا تھا، شاعروں کے درمیان موجود ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اور فیس بک تک آتے آتے جناب ہزاروں دوستوں کا مجمع لگا چکے تھے۔ وہ آپس میں رابطہ کرنے اور تعاون کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس سال حضرت کل کے والدین ان کو موبائل فون تحفے میں دینے کی عظیم غلطی کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ریزن تو ظاہر ہے کہ تحفظ اور رابطہ تھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پہلے سے دریافت شدہ جناتی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ یہ میں توجہ دلاتا ہوں اب یہ جناتی زبان کی، یعنی کہ یہاں تک کہ کاروباری گفت و شنید بھی اسی زبان میں ہونے لگی۔ 18 سال کی عمر تک ٹویٹر جناب کو مختصر ترین بات کرنے کے فوائد سکھا چکا تھا، اور یوں ان کی ایک علیحدہ شخصیت پیدا ہوئی۔ یہ جو جناتی زبان تھی یہ T9 اسٹائل کی گفتگو تھی جس میں آپ SMS کرتے تھے۔ ٹویٹر نے بات کو سمجھیں کہ حضرت کل کو مختصر ترین بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر ہم صدیوں کے چینج کا، لنگسٹک چینج کا اگر موٹا جائزہ لینا، صرف کسی سے ایسے ہی اوپر پوچھوں کہ انگریزی میں اگر پوچھوں شیکسپیرین اور وکٹورین میں سب سے موٹا فرق کیا ہے، تو بڑے اور چھوٹے کا ہے۔ جملے پہلے بڑے ہوتے تھے، اس کے بعد چھوٹا ہوتے ہماری جنریشن نے وہ سیکھا، تو ایک سینٹنس کی جب ہم پرفیکٹ سینٹنس بیان کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیراگراف تقریباً 5 سے 7 لائنوں کا ہو اور ایک لائن تقریباً 12 سے 15 الفاظ کی ہو۔ یہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو آپ کا اٹینشن اسپین ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ اب 12 سے 15 لائن کا جملہ بھی طویل سمجھا جانے لگا، اور اس میں بڑا اہم کردار جو ہے
وہ ادا کیا ایس ایم ایس نے کہ اس کی ایک لمٹ تھی، اور پھر اس پہ جو لاسٹ نیل ان دا کافن واز ٹویٹر. یہاں پر وہ اپنے نظریات کا پرچار بہت اچھی طریقے سے کر سکتے تھے. حضرت کل قطعاً غیر فعال صارف یا ملازم نہیں تھے، بلکہ وہ معاشرے میں ایک مستند کردار اور فوری اثر کے حصول کے خواہش مند تھے، اور ایک اہم شراکت دار، ایک اہم پارٹنر کی حیثیت سے خود کو دیکھتے تھے. وہ اپنے ہم خیال افراد سے جڑ سکتے تھے، یعنی کہ جس شخص کی خواہش ہو، چاہے اس کا نظریہ کتنا ہی ایبزرڈ کیوں نہ ہو، وہ مجمع لگا سکتا تھا، اس کو اپنے ہم خیال افراد جو ہیں وہ مل سکتے تھے. یعنی وہ زمانہ ہم نے دیکھا نا کہ کسی نے کہہ دیا جناب دنیا جو ہے وہ گول نہیں ہے، چپٹی ہے، تو اسے آپ نے مار دیا تھا سب سے پہلے، پھر آپ نے پروف کیا تھا. اب کوئی یہ بھی کہہ دینا گا نا کہ دنیا چوکور ہے، تو اس کے بھی ہم خیالات اس کو افراد مل جائیں گے. وہ اپنے ہم خیالات افراد سے جڑ سکتے تھے، چاہے وہ خیالات کتنے ہی خلائی کیوں نہ ہو. اس طرح ماضی کے کئی شیطان جنہیں زمانے کی گرد کب کا دفن کر چکی تھی، دوبارہ زندگی پا گئے، ان میں دوبارہ روح پھونک دی گئی. 21 سال کی عمر کے بعد حضرت کل نوکری کی تلاش میں فکر معاش اور زندگی کی دیگر اہم ضروریات پورا کرنے کی خاطر اپنی آن لائن شخصیت پر نظر ثانی کرتے نظر آئے، اور پرانے اکاؤنٹس انہوں نے ڈیلیٹ کیے. آپ دیکھ لیں اپنے پرانے اکاؤنٹس، یا پچھلا 5 سال پہلے کا اسٹیٹس دیکھ لیں اپنا، آپ کا دل چاہے گا یار یہ میں نے نا ایٹ لیسٹ پبلک تو نہ کیا ہوتا. بہرحال مگر ان کے لیے بھی ان کی مرضی کا طرز زندگی بہتر نوکری سے زیادہ اہم معلوم ہوا. سو جناب نوکری کے انتخاب سے پہلے اس علاقے کے انتخاب کی طرف مائل ہوئے کہ جہاں پر ان کا سکون ہو، جہاں انہیں نوکری کرنی ہے. اس میں بھی سوشل نیٹ ورکنگ ان کا ساتھ دیتی ہے، اور 24 سال کی عمر تک حضرت کل کافی تجربہ اور کئی نوکریاں کر چکے ہوتے تھے. 24 سال کی عمر تک پچھلی جنریشن جو ہے وہ شاید انٹرنشپ کے لیے جا رہی ہوتی تھی، پہلی بار اب ورک پلیس کی شکل دیکھتے تھے. یہاں پر اب جو 24 سال کا نوجوان ہے وہ شاید پچھلے 10 سال سے یہ تمام کھپت بھگتا رہا ہے. کسی نہ اطوار مختلف ہیں، صرف طریقے مختلف ہیں. ان کے مالکان کے لیے کسی بھی طور ان کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہرگز آسان نہیں تھا. 26-27 سال تک وہ خود کو محفوظ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور آنے والے جو ہیں وہ آ چکے ہوں گے، بلکہ شاید آنے والے تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے. تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے زمانے نے حضرت کل کو ملکیت، حضرت کل کو ریممبر مارکس ہیئر کہ اب اس ایج تک آتے آتے نا ایک بات نوٹ کریں، باریک بات ہے کہ پوزیشن اور ملکیت جو ہے وہ ان کو بوجھ لگنے لگی. یعنی کہ انہوں نے گھر خریدا نہیں، انہوں نے کرائے پہ رہنے کو ترجیح دی. انہوں نے گاڑی خرید نہیں لی، انہوں نے گاڑی یا تو انسٹالمنٹ پہ یا پھر رینٹ پہ لینے کو ترجیح دی کہ میں ملکیت کہاں کہاں لے کر اپنے ساتھ گھومتا رہوں گا. یہ بس جملہ یہیں پر روک دیں کہ انہوں نے ملکیت کو، پوزیشن کو بوجھ سمجھا. اس پہ غور کرتے چلے جائیں اور ایک جہان آپ کے آگے کھلتا چلا جائے گا. 30 سال کے قریب پہنچ کر حضرت کل اہم فیصلے کرنے کی سطح پر آ جاتے ہیں اور انتظامیہ میں شامل ہو جاتے ہیں. ورک فورس سے اپ گریڈ ہو کے یہ مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں. حضرت کل کو جس مستقبل کی آبیالی کرنی ہے، اس کی تابناکی سے ابھی سے اس کی روشنی سے نا زمانے کی آنکھیں چدیا رہی ہیں. وہ شاید آنے والے لوگ، اس زمانے کے لوگ اگلے وقت کو اتنی ہی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں. مگر اس کی تیاری کے طریقے بھی، اس کا یعنی کہ سامنا کرنے کے لیے اس کی تیاری کے طریقے بھی نئے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے حضرت کل سے کافی کچھ سیکھنا ہے. اور اس سیکھ کے سامنے بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ سلور ڈور ڈالی کے ہاتھی معلوم ہوئے. ریممبر میں نے ذکر کیا ایک سریلسٹ مومنٹ کا جو ڈاڈاازم سے پیدا ہوئی. یہاں پر ذرا آپ سلور ڈور ڈالی کی پینٹنگز دیکھیے گا، بلکہ یہ ایڈیٹنگ کرنے والے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں اگر ہو سکے تو ڈالی کی وہ ہاتھیوں والی پینٹنگ دکھائیں، جس میں بڑے بڑے ہاتھی باریک ٹانگوں پہ کھڑے ہیں، جن کی بیس باریک ہے اور ان کا وزن زیادہ ہے، وہ عنقریب گرنے والے ہیں. مستقبل کے ان معماروں کی اکثریت اس وقت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شمولیت کی تیاری کر رہی ہے، مگر اس کی تیاری کے طریقے بھی نئے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے حضرت کل سے کافی کچھ سیکھا ہے.
اس سیکھ کے سامنے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ سلور ڈور ڈالی کے ہاتھی بن گئے ہیں۔ اس کا ایک سبب عالمی معاشرتی صورتحال بھی ہے جس نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بجٹ میں نمایاں کمی کی ہے اور ریاستی توقعات میں بے حد اضافہ کیا ہے، جس نے جس دنیا میں ان کو آنکھ کھولنی ہے وہ سیاسی تناؤ اور معاشرتی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کے پاس کسی ایسے زمانے کا تصور موجود نہیں جس میں وہ تمام عالم سے رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ It was a new thing for us۔ ہمارے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ ہم لکیلی اس وقت ینگ تھے تو ہم نے اس چیز کو، اس تبدیلی کو دیکھا اور اڈاپٹ کر لیا۔ اب جو حضرت کل ہے نا، ان کے لیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا تمام دنیا سے جو ہے وہ رابطہ نہ ہو۔ معلومات اور مختلف خبروں یا افواہوں تک رسائی حاصل نہ کر سکنا ان کے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو ان سے دور نہیں رکھ سکتے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دو بدو ملاقات کرنے پر ترجیح دیں گے آن لائن بات کرنے کو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جنریشن گیپ دیکھیں، تھوڑے بڑے اور تھوڑے چھوٹے، زیادہ بھی نہیں، صرف 5 سال 10 سال کے فرق سے دیکھ لیں تو ایک آدمی آپ کو اس نظریے کا ملے گا یار فون پہ کیا بات کروں، سامنے مل کے بیٹھو تو بات ہو، اور ایک آدمی اس نظریے کا ملے گا کہ جو اہم بات ہوگی نا وہ دور سے کرے گا، وہ فون سے کرے گا اور ملے گا آپ سے صرف چل کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ آن لائن سماجی رابطوں کی وجہ سے یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں اگلوں کے لیے پیسوں سے زیادہ، حضرت کل کے لیے مونیٹری چیزوں سے زیادہ، پیسوں سے زیادہ احترام، اخلاقی سلوک، پہچان اور سیکھنے کے مواقع اہمیت حاصل کر سکیں گے، اور وہ خود شناسی پر بہت زور دیں گے۔ میں نے کہا نا کہ وہ پچھلے شیطان دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ کس کے ماتھے پر لکھا تھا نو دائی سیلف؟ سقراط نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو۔ تو انہوں نے شروع کیا ہے شو دائی سیلف سے، پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ اچھا، جب اپنے آپ کو انہوں نے دکھایا تو یہ دکھنے لگے، جب دکھنے لگے تو ان کو پریشانی ہوئی کہ پہلے میں سب خود کو تو سمجھوں، تو بات دوبارہ میں سے شروع ہو گئی۔ جناب واپس آتے ہیں یہیں پر کہ یہ خود شناسی کئی مقبول ترین نظریات کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی، اور کئی خاص کر جو مروجہ سیاسی نظریات ہیں ان سے ان کو نقصان پہنچا۔ جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو بے معنی ہوتے ہم ابھی میرے خیال سے دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کو مان نہیں رہے۔ یہ بات، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس بات کو پتھر پہ لکیر نہ سمجھا جائے، کسی بات کو پتھر پہ لکیر نہ سمجھا جائے۔ پتھر کیا ہوتا ہے؟ پتھر خود موم ہو جاتا ہے۔ آنے والے وقت کا انسان اپنے نظریات کو ضائع ہوتا، اپنی رائے کو بے وقت ہوتا ہرگز نہیں دیکھ پاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ اپنی رائے دیتے ہی اپنے ہم خیال تلاش کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ کو لڑنا زیادہ پڑتا تھا جب آپ کوئی نئی بات کرتے تھے، تو یہ جناب اپنی رائے کو بے وقت ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کے لیے اپنے ہم خیال تلاش کرنا بے حد آسان ہے، اور اس سے ان کے نظریات کو، چاہے وہ درست ہوں، چاہے وہ غلط ہوں، چاہے وہ بالکل ایبزرڈ ہوں۔ کتنے ایبزرڈ بتاؤں؟ اتنے ایبزرڈ کہ آپ اس وقت اس بحث میں پڑے ہوئے کہ جینڈر کتنے ہیں۔ سب کو پتا تھا بھئی 2 جینڈر ہیں، ہر عقل مند آدمی کو پتا ہے 2 جینڈر ہیں، اب تو 10,000 جینڈر ہیں۔ کہ ایک آدمی سونے کے لیے کسی فرنیچر کی دکان میں چلا گیا، وہاں سونے لگا، گارڈ نے جب اسے اٹھایا تو کہنے لگا بھائی آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے کاؤچ، میں کاؤچ ہوں۔ بچہ کہہ رہا میں بلی ہوں، اور اس کے علاوہ جنس کیا تمام چیزیں۔ تو اتنے ایبزرڈ نظریات بھی۔ اچھا، یہاں پر آپ کے دنیا کے جو بھی نظریات ہیں وہ اپنی جگہ، پچھلے جو نظریات ہیں کہ جینڈر 2 ہیں وہ اپنی جگہ۔ جو میرا یہاں پر ذاتی ماننا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جینڈر جو ہے وہ ایک ہی ہے، صرف ایک ہے، اور کلاسیفیکیشن ایسی ہے یا مرد یا نامرد، باقی کوئی جینڈر نہیں۔ عجیب سی بات ہے، اس پہ کسی اور زمانے میں بات کریں گے، ابھی بات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہم کہاں تھے؟ ہم بالکل اس گفتگو کے آخر میں پہنچ چکے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے نظریات کو بے وقت ہوتا اور نئے نظریات کو پیدا ہوتا ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔
اس مطابقت سے آفاقیت کی جو تعریف نئی، یونیورسلٹی کی جو تعریف ہے نئی، اس میں سورج کا مغرب میں غروب ہونا بھی، کوئی اگر آپ یونیورسل بات کرنا چاہیں نا تو سورج کا مغرب میں اتنی موٹی بات میں بھی آپ کو چیلنج کرنے والے آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ 2015 کی کاسینڈرا رپورٹ، یہاں پر بھی ناموں کے تلفظ میں یا ناموں میں ہرگز آپ مجھے نہیں الجھائیے گا، اس کی میں معذرت آپ سے پہلے کر چکا ہوں، میری مرضی ہے میں اقبال کو بالا بولوں، آپ سمجھ جائیے گا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ 2015 کی رپورٹ ہے جس میں 7 سے 17 سال کے افراد کے انٹرویوز لیے گئے، یعنی کہ ان کی سیمپلنگ کی گئی اور اس سے کچھ نتائج برآمد ہوئے۔ ان کا ایک نقطہ، ان کی ہمہ جہت اسی سیمپلنگ کے بعد کئی نتائج پیدا کیے گئے، کئی نتائج دیکھا گئے کہ جن اس انٹرویو میں حصہ لینے والوں کی بڑی اکثریت کا ماننا تھا کہ ان کے لیے زندگی آسان ہرگز نہیں ہوگی، سو وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے بہت جلدی تیار کرنے کی خواہش کریں گے اور اپنی اپنی مہارتوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ان میں سے بیشتر نے اپنے لیے اعلیٰ ترین ملازمت کو بھی ذلت سے تعبیر کیا۔ صرف اب یہ بات دیکھیں، ادا ہو کے صرف زبان جو کان میں پہنچ کے یہ بات ابھی کلک ہوئی ہے، لیکن اندر 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 عام نظریہ نہیں ہے حضرت کل کا، یہ آنے والے لوگوں کا، یہ وہ کسی نظام کا حصہ بننے کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ از خود اپنی ایک معنویت تلاش کرنے میں خود کو صرف کریں گے۔ 900 سے زیادہ افراد نے اس سروے میں حصہ لیا اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ اجاگر کی کہ سخت محنت کی قدر کرنا۔ اب کچھ میں پوائنٹس کی طرح چیزوں کو بیان کروں گا کہ ان کی خصوصیات میں اول بات تو یہ ہے کہ they are going to worship hard work، اور محنت، سخت محنت کی قدر کرنا جس کا مناسب اجر ملے، آزاد خیالی، لچک، حساسیت اور خود اعتمادی، یہ بڑا یعنی عجیب ایک سکے کے ان کے دو رخ ہوں گے۔ انصاف پسندی اور وفاداری، خود آغاز کرنے والے اور کاروباری تخلیق اور تخلیقی صلاحیتوں کی قدر کرنے والے۔ اس کے علاوہ حضرت کل بہت بری طریقے سے ستائش پسند ہیں، تعریف کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ ان کی تعریف کر کے ریممبر دیٹ میوزک آف کینڈی کرش ساگا، ان کی تعریف کر کے آپ ان سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم و حکمت کے خواہاں ہوں گے، اور کمال یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت نے خود سے آنے والوں کی اور اپنے سے قریب ترین لوگوں کی مرہون ملت کبھی بھی پرنٹ میں کچھ نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ جو پرابلم ہے نا، یہ میری جنریشن نے بہت بری طریقے سے فیس کی ہے۔ ہم نے اپنے دفاتر میں کام کیا نا، 2 جملے میں آپ کو بتاؤں، اور اگر اس کا سامنا ہر ایک نے نہیں کیا تو پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز لکھ کے اپنے سینئر کو دیں تو وہ لے تو لیتا ہے اور ساتھ میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہے کیونکہ اس کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہتا ہے اس کی سافٹ کاپی بھی دے دیں۔ جب میں میل کر دوں تو کہتا ہے اس کی ہارڈ کاپی بھی دے دیں۔ تو یہ 2 لفظ سیکھے ہوئے تھے پچھلی جنریشن نے، ہم اس سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ سو ہمارے ساتھ یہ والا جو ہم یہ والا تماشا نا اپنے آنے والوں کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ اس کی ہارڈ کاپی بھی دے دیں اور اس کی سافٹ کاپی بھی دے دیں۔ تو ان میں سے زیادہ تر نے نا پرنٹ میڈیا میں کچھ نہیں پڑھا ہوگا، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوگی، کاغذ کی موت ان کے سامنے ہو جائے گی۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا تو پہلے یہ میں تمام مضمون لکھ لیتا ہوں، جو بھی مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے اس کے پوائنٹس بنا کے رکھ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت کل جب یہاں پر آ کے میری جگہ بیٹھے ہوں گے تو یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ دیکھیں کاغذ بھی، پیپر منی ختم ہو رہی ہے، یوں بھی پیپر ختم ہو رہا ہے، یہ بات سر آنکھوں پر بڑوں کی بھی، اپنی عام جنریشن بھی کی بھی، کہ وہ کن کی گلزار کی لائنیں کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، وہ الماری بھی اٹھا کے لے جائیں گے حضرت کل، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پیپر ہے کیا چیز۔ تو کتاب کا تصور ان کے لیے بدل جائے گا، پرنٹ میں وہ کبھی کچھ نہیں پڑھیں گے۔ وہ تفریح اور کاروبار کو
یعنی وہ پرنٹ میں کچھ نہیں پڑھیں گے، مگر ان کے برعکس وہ تفریحی کاروبار کو اتنی تقویت نہ دیں گے جتنی ان سے پہلے والوں نے دی۔ ہمارے لیے ہم نے یعنی کہ بہت زیادہ بوم دیا ہے اس کو، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو۔ دیکھیں دو لفظ میں یاد دلا رہا ہوں اپنی جنریشن کے لیے، ایک ہے WWF اور ایک ہے WWE، ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن سے ورلڈ، اس کے لیے انہوں نے نا انٹرٹینمنٹ کا لفظ انہیں یوز کرنا پڑا تھا۔ ہم ہاگ ہوگن کے فین نہیں تھے کیا؟ ہم انڈرٹیکر کے فین نہیں تھے کیا؟ یہ کوئی لڑنے والے تھے یا انٹرٹینر تھے؟ بھائی یہ انٹرٹینر تھے، ہم نے انٹرٹینرز کو تقویت دی۔ حضرت کل یہ نہیں کریں گے، حضرت کل کو مائک ٹائسن، حضرت کل سے مائک ٹائسن عزت لے گا، حضرت کل سے جو ہے وہ عزت خبیب لے گا، حضرت کل سے جو عزت ہے وہ میگریگر لے گا، جو واقعی لڑ رہا ہوگا۔ اس پہ وہ جو روگن کی پوڈ کاسٹ دیکھنا، وہ اس کے بارے میں، میگریگر کے بارے میں بات کر رہا ہے، بڑا جو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ پہلوان ہے، اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ یار یہ کیوں اتنا بڑا آدمی ہے۔ یہ اس کی ایک وجہ تو یہ انٹرٹین بہت اچھا کرتا ہے، گفتگو بہت اچھا کرتا ہے، ڈرامے بہت اچھے کرتا ہے، جیسے انڈرٹیکر کے ڈرامے ہوتے تھے نا جی، گلوز صحیح کریں گے اور یوں کریں گے، تو یہ ڈرامے بہت اچھے کرتا ہے۔ لیکن صرف ڈرامے نہیں ہے نا، رنگ میں اس کے برابر کا دوسرا پھر لا کے دکھاؤ، اس کے برابر کا دوسرا نہیں ہے۔ تو حضرت کل جو ہیں وہ جسٹن بائبر ٹائپ عزت نہیں کریں گے، وہ عزت کریں گے اس کی جو رنگ کے اندر جناب کام آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اور یہ بات میں نے یوں واضح کی کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ہماری جنریشن نے بہت زیادہ ویٹ دے دیا تھا۔ یہ جو حضرت کل ہے نا، یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے زیادہ ریئلٹی کو فوکس کریں گے۔ ہم جو ان کا کل تھے، ایک اندازے کے مطابق ہفتے میں 24 گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں صرف کرتے تھے، اور محققین کے مطابق آنے والے اس سے 10% کم وقت ٹیلی ویژن کو دے پائیں گے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے دیں گے، کیونکہ وقت ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوگا۔ جو کام، یہ تو بہت عام فہم بات ہے نا کہ جو کام پہلے 20 دن میں ہوتا تھا، ہم نے وہ کام 20 دن میں کیا، آنے والا 20 منٹ میں وہ کام کر رہا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میرا تعلق شاعری سے ہے نا، تو مجھے ایک لفظ کے معنی معلوم کرنے، پہلے میں لغت کھنگالوں، نکال کے دیکھوں، لغت میں وہ معنی نکالوں، اس کو مزید سمجھنا، پھر میں دیکھوں اچھا یہ لفظ میر نے ایسے استعمال کیا، غالب نے ایسے استعمال کیا، فلانے نے ایسے استعمال کیا۔ حضرت کل جو ہے وہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جی میر کی کلیات تمام، اس میں وہ لفظ لکھتا ہے تو میر کے تمام مصرے لکھے ہوئے آ جاتے ہیں۔ میر جب 20 مصروں میں بتا رہا ہے آپ کو ایک لفظ کے ایسے 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 استعمال ہیں، تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا علم ایک لفظ کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگتا تھا، آپ اندازہ کر لیں۔ ان کو کتنا وقت لگ رہا ہے میں بتا رہا ہوں، 2 سیکنڈ۔ یہاں بھی ٹیکنالوجی ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی، اور پھر اس کا بے حد اثر جو ہے وہ مختلف چیزوں کے علاوہ میڈیکل سائنسز پہ بھی بے تحاشا ہوا، کہ وہ جو چیزیں آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے پہنچیں، اشتہار کے ذریعے پہنچی نا، اشتہار یاد کریں تمام باڈی بلڈنگ کے سپلیمنٹس کے، تمام کمزوریوں کے سپلیمنٹس کے، جس کے اشتہار نے آپ کو قابو کر لیا، وہ چیز آپ کے ڈرائنگ روم میں آئی، آپ کے باتھ روم میں ٹوتھ پیسٹ وہ رکھا ہوا ہے جس کے اشتہار نے بیگم صاحبوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے قابو کر لیا۔ حضرت کل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں چلے گا، وہ پہلے اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے کہ کیا کیا چیزیں فائدے مند ہیں، کون سی بیماری میں مجھے کیا کھانا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر سے پہلے وہ کھائے گا، کہنے لگے جی دہی کھا لو، تو دہی دوبارہ کھانے لگے گا، وہ کہنے لگے جی فلانی چیز ہے تو آپ کیا کہتے ہیں فلانے پھل کھا لیں، تو یہ فلانے پھلوں کی طرف دوبارہ آ جائے گا۔ ٹرمینالوجیز میں بات کر لیں تو یار اس کو آپ ہربل میڈیسن کا دوبارہ بوم کہہ لیں کہ آنے والے دنوں میں یقیناً ہم دیکھیں گے۔ بات کا ذکر میں آگے بھی کرتا ہوں کہ یہاں بھی ٹیکنالوجی ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور بارہا مختلف امراض میں ان کے لیے مسیحا کا کردار انٹرنیٹ ادا کرے گا۔ ہمیں یہ جان کر بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ موجود اور آنے والے زمانوں کے رول ماڈلز بھی یہی چیزیں ہوں گی۔ برے وقتوں میں جب ہمارے بزرگ ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور
टेक्नोलॉजी को गालियाँ देते जो रहे सारी ज़िंदगी, और आखिर में फिर वो वेंटिलेटर पर टूटू, उनसे पूछो ना फिर मैं वेंटिलेटर बंद करूँ टेक्नोलॉजी बनना, तो ये मेरे ख्याल से हम काट देंगे। लेकिन आपने देखा ना कि अगर कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है तो उसके बराबर में यकीनन 14-15 साल की एक बच्चा खड़ा हुआ है और मोबाइल सामने रख के वो डॉक्टर से पूछ रहा है सर ये कौन कौन सी मेडिसिन हम इस ड्रिप में लगा रहे हैं, और वो उन मेडिसिन को गूगल करके देख रहा है। ये काम उसका बड़ा भाई नहीं कर रहा, उनके वालिद साहब नहीं कर पा रहा है। ये काम हजरत कल कर रहे हैं, जो मेडिकल साइंसेस को भी चैलेंज कर रहे हैं, जो तमाम गुज़िश्ता नज़रियात को भी चैलेंज कर रहे हैं। इनके रोल मॉडल्स भी बदल गए हैं। अब इंटरटेनर इनका रोल मॉडल हरगिज नहीं रहेगा। गुफ्तगू बस जनाब यहाँ तमाम करते हैं, वो अपने आसपास ऐसा रोल मॉडल तलाश करेंगे जिसने मजमा लगाया हो, उसकी इज्जत नहीं होगी। जिसने ग्लोरी हासिल की हो, जिसने अजमत हासिल की हो, वो उसको अपना रोल मॉडल बनाएंगे, यानी कि उससे मरऊब नजर आएंगे, और वही उनका रोल मॉडल बनने की सलाहियत रखेगा। हरगिज भी हजरत कल जो है वो कदामत परस्त ना होंगे, और इस सबब अपने ही कायम करदा नज़रियात को बेहतर नज़रियात पर कुर्बान करने के लिए हर कदम पे तैयार रहेंगे। ये जो हजरत कल हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये इंसान का मुस्तकबिल है। मेरी कोशिश हुई कि इस गुफ्तगू में इनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा तारुफ आपका करवा दूँ, क्योंकि आपका वास्ता भी इन्हीं से पढ़ना है। जो मैनेजमेंट साइड पर, जो घरों के अंदर, जो वर्क प्लेस पर लोग हैं, आप जिन हजरात के इंटरव्यूज़ कर रहे होंगे वो इनका हजरत कल का इंटरव्यू आप कर रहे होंगे। तो जैसे पिछली गुफ्तगू में जिक्र हुआ ना कि इनको आप अच्छी सैलरी से चार्म नहीं कर सकते, इनको अच्छे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से चार्म कर सकते हैं, इनको सिखाने से चार्म कर सकते हैं, और जनाब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये थे हजरत कल, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अपलॉज अदब के अगले प्रोग्राम में। हमारा साथ रहिए। पिछले प्रोग्राम का भी फीडबैक आपका मुझे मिलता रहा, और उसमें पिछला फीडबैक हमने छोड़ा था चंद एक नामों में, नीटशे का सबसे आला आदमी, इकबाल का मर्द मोमिन, न्यू मैन ओशो का। तो ये थे जनाब हजरत कल। उर्दू मेरा ख्याल